اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 162 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، ان کو ابو زناد نے، اور انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرے، اور پتھر سے استنجا کرے تو طاق مرتبہ کرے، اور جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وضو کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالنے کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض احادیث کے اندر وضو کا پورا طریقہ بیان کیا گیا، کسی حدیث شریف کے اندر صرف ناک صاف کرنے اور کلی کرنے کا حکم دیا گیا، پھر فرمایا جو استنجا کرے تو وہ طاق مرتبہ کرے۔ تو یہ حدیث پاک احناف کے موقف کے اوپر دلیل ہے کہ حضرت امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے کہ استنجا کے لیے 3 پتھر کا ہونا یہ ضروری نہیں، اگر 3 سے کم ہو یعنی 2 یا 1 تو اس سے بھی استنجا ہو جاتا ہے اگر اس سے صفائی ہو جائے۔ اسی طرح اس حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ جو تم میں سے رات کو سو کے اٹھے، چونکہ انسان زیادہ رات کو ہی سوتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی دن کو بھی سوئے تو جو سو کے بیدار ہو تو فرمایا کہ اٹھ کے وہ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے اور پھر وہ وضو کے پانی کے برتن کے اندر جو ہے وہ ہاتھ ڈالے، کیونکہ بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان سو جائے تو اسے احتلام ہو جاتا ہے، انسان ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے افضل اور بہتر یہ ہے کسی مگ وغیرہ سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لے، یا اگر مگ یا برتن دستیاب نہیں تو دائیں ہاتھ کی چھوٹی 3 انگلیوں سے اس کے کنارے سے پانی اپنے بائیں ہاتھ پہ ڈال لے اور پھر دائیں ہاتھ پہ ڈال لے، پھر بعد میں پانی کے برتن کے اندر ہاتھ ڈالے جس سے اس نے وضو یا غسل کرنا ہے۔ ویسے نیند میں اگر احتلام ہو جائے تو اسے فوراً ہی اٹھتے ساتھ جو ہے تیمم کر لینا چاہیے۔ مسلمان دن میں پخانہ اور پیشاب کرتے ہیں اور پتھر سے استنجا کرتے تھے، اس کے باوجود کھانے کی جگہ کی کروٹوں میں کچھ نجاست رہ جاتی تھی، اور اتنی مقدار معاف ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے اس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ اس کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا۔ جب پسینہ آتا اور پسینے سے نجاست جو ہے وہ گیلی ہو جاتی ہے، جس وجہ سے سوتے ہوئے انسان کو پتہ نہیں اور ہاتھ لگ جائے اور انسان کا ہاتھ نجس ہو جائے، اور پھر جب یہ برتن کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو وہ پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب سو کر اٹھیں وضو کے برتن یا نہانے کے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو ڈالے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ نجاست جس کے اندر وہم ہے، شک ہے، آپ نے اس کو دھونے کا حکم دیا اور پانی کے چھڑکنے کو کافی نہیں قرار دیا۔ تو نجاست محققہ مثلا شیر خار بچے کے پیشاب میں تو پانی کا چھڑکنا بدرجہ اولا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا دھونا بھی ضروری ہوگا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو برکات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔